Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. فرانس سعودی حکام نے پہلی بار بھارتی وفد کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ بھی کروایا۔ بھارتی وفد نے حکمراں جماعت بی جے پی کی یونین وزیر سمرتی ایرانی کی قیادت میں مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ سمرتی ایرانی نے بغیر حجاب، بغیر سر ڈھکے، سر کور کیے بغیر جو ہے یہ تمام میٹنگز کی ہیں۔ مکہ میں تو ویسے بھی کسی کافر کا آنا بین ہے، غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ سارے معاملات، ساری تیاریاں انہوں نے دیکھی کہ جو حج عمرے کے لیے لوگ جائیں گے بھارت سے، ان کے لیے کیا تیاری ہے، ان کے لیے کیا انتظام ہے۔ جس طرح سے ماڈرنائز کر دیا گیا ہے پورے عرب کلچر کو، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ ایک وقت آئے گا پھر آپ اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ صورتحال ہے دوستو اس وقت مکہ اور مدینہ تک پہ قبضہ کرنے۔ یہ پچ تھوڑنا رہا ہے ترکی کو، یہ ایران کو ہضم تھوڑنا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے پیٹ میں سے ابال آ رہے ہیں، ڈکاریں آ رہی ہیں، کھٹی کھٹی ڈکاریں پاکستان کے پیٹ سے کہ یار یہ سعودی عرب میں ہو کیا رہا ہے۔ آخر میں ہم مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے we will purify those places، ہم ان جگہوں کو پاک کر دیں گے۔ دو ہندو لیڈیز پہنچ گئی وہاں پہ، ہندو پہنچ گئے وہاں پہ، حج کی بات کر رہے ہیں، پاکستانی میڈیا منہ سے جھاگ نکل رہا ہے پاکستانی میڈیا کے کہ بھائی صاحب یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ ایک بھارتی منتری جن کے پتی پارسی ہیں، وہ خود ہندو ہیں، وہ جا کے مدینے میں جو مین مسجد ہے اس کے باہر کھڑے ہو کے فوٹوگراف کھچا رہی ہیں اور لوگوں کو بول رہی ہیں کہ ہم بھارتی مسلمان ہیں، ہم ان کے لیے آئے ہیں۔ نارملی خواتین بغیر دوپٹے کے ہولی سٹیز میں نہیں جاتی۔ سمرتی ایرانی جو ہے ان کو جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کی سب سے جو ہولیسٹ جگہ ہے وہاں پہ لے کے جایا گیا ہے، اور ان کو مسجد نبوی اور پھر ماؤنٹین ہے احد کے نام سے، اور پھر مسجد عقبہ جو کہ فرسٹ مسجد تھی اسلام کی، یہ سمجھیں کہ یہ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے they want to tell the world کہ بھائی اب یہ چیزیں look at from the Islamic history's lens, don't look it from the lens of کہ جی ہندو مسلم۔ for long I think Pakistan really wanted that Muslim world جو non Muslim world ہے particularly India جو ہے it should stay away from Saudi Arabia, but I think the Saudis have understood کہ ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں سعودی عرب سے آئے، ہمیں انڈیا سے آئے، پاکستان سے آئے، موروکو سے آئے، میانمار سے آئے، یا ہمیں وینزویلا سے آئے، ہمیں ان چیزوں کا کیا ہے۔ سو وہ سمرتی ایرانی کو لے کے مدینہ کی گلیوں میں اور ہولی سائٹس میں چلے گئے، اور جسے کہتے ہیں نا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، احد کا پہاڑ جو بڑا امپورٹنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں، مسجد عقبہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جو فرسٹ مسجد تھی اسلام کی، سو یہ وہ اسلامک ہسٹری کے بارے میں دنیا کو بتا رہے ہیں، لیکن ان ریالٹی وہ دے آر پروموٹنگ دی ریلیجیس ٹورزم۔ ارلیئر ریلیجیس ٹورزم واز ڈفرنٹ، بٹ ناؤ دا ریلیجیس ٹورزم از ڈفرنٹ. So there is a lot of difference between religious tourism back in those areas and these areas. اور ایک خاتون کا، ایک نان مسلم خاتون کو ریسیو کرنا، it's in my understanding it's very welcoming, it's very progressive. اگلا حملہ مکہ اور مدینہ پہ ہوگا. دوستو یاد رہے اسرائیل، یہودی اور صہیونی یہ ایک ہی ہے، اور ان کا ایک مقصد ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ زمین کے لیے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کا ایک مذہبی مقصد بھی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ حکمرانی کا وعدہ کیا ہے ان سے، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے وہ جنگ کریں گے، اور اسرائیل کو اور یہودی ریاست کو وہ پھیلائیں گے، خاص طور پہ ان علاقوں میں، ان عرب علاقوں میں جس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے. آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اس ایک شخص کا بیان سناتا ہوں، اور یہ بیان کسی عام شخص کا نہیں ہے، یہ اسرائیل کا فائنانس منسٹر ہے، یہ اسرائیل کا وزیر خزانہ ہے جس کا یہ بیان ہے. اور اس نے کہا کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پہ گریٹر اسرائیل کا میپ دکھایا دوستو، اور اس میپ کے اندر اگر میں آپ کو دکھاؤں، باقاعدہ طور پہ سعودی عرب کا وہ حصہ جو مکہ اور مدینہ کا حصہ ہے، شام،
عراق کا ایک بہت بڑا علاقہ, لبنان کا ایک بہت بڑا علاقہ, یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے تو میں مائک ادھر کر دیتا ہوں, میں آپ کو اس شخص کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں. تصویر آپ کے سامنے آ چکی ہے اور اس کی گفتگو جو ہے اب آپ نے سننی ہے دوستوں. وہ کہتا کیا ہے, یہ اس آدمی کی گفتگو میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں. Eventually, our borders will extend from Lebanon, the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. اچھا, یہ میں آپ کو اب روک کے بتاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ ایونچولی, آخر کار, ہمارے بارڈرز یعنی ہماری جو سرحدیں ہیں, اسرائیل کی سرحدیں ہیں, وہ پھیل جائیں گی. وہ کہاں پھیل جائیں گی؟ وہ ڈیزرٹ یعنی وہ صحرائی علاقے, سعودی عرب کا علاقہ, وہاں پھیل جائیں گی. لبنان کا علاقہ, لبنان کے علاقے پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھیں. اور پھر میڈیٹرینین سی, سمندری راستہ ہے, یا پھر یوفریٹس جس کو آپ فرات کہتے ہیں, نہر فرات کہتے ہیں. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean. یعنی اور کردوں کا علاقہ. کرد کون ہے؟ کرد ہمارے دوست ہیں. آپ دیکھیں کہ شام میں کرد لڑ رہے ہیں حکومت کے خلاف, عراق میں کرد لڑ رہے ہیں حکومت کے خلاف, ترکی میں کرد لڑ رہے ہیں ترک حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے جی, آگے سنیے. Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. سنا آپ نے آخری جملے؟ وہ کہہ رہے ہیں آخر میں ہم مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کر لیں گے. اور ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے we will purify those places, ہم ان جگہوں کو پاک کر دیں گے. مکہ اور مدینہ جو ہے, معذرت کے ساتھ, مکہ اور مدینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فی الحال پاک نہیں ہے کیونکہ وہاں مسلمان ہیں. کیا ہوگا؟ ہم اس کو پاک کر دیں گے. اب اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں دوستو. بھارت اور اسرائیل ایک ہے. یہ میرے بہت سے دوست مجھے بھارت سے دیکھ رہے ہیں. بھارت اور اسرائیل ایک ہے. ٹھیک ہے, بھارتی اداکارہ, بہت مشہور اداکارہ ہے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں موجود تھیں. میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں, یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. سمرتی ایرانی, کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی, ایک بہت مشہور سیزن ہے اس کی, یہ ہیروئن رہ چکی ہوئی ہیں. آج کل یہ پارلیمنٹرین ہیں, MLA ہیں, اور یہ لوک سبھا کی ممبر ہیں, سیاست میں ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں کیا کر رہی ہیں مجھے بتائیں. مکہ میں تو ویسے بھی کسی کافر کا آنا بین ہے, غیر مسلم نہیں آ سکتا, اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ مدینہ میں بھی روضہ رسول کے اندر بھی نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں خاتون؟ یہ دیکھ لیجئے آپ, یہ آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اس وقت. جس طرح سے ماڈرنائز کر دیا گیا ہے پورے عرب کلچر کو, یہ اس کا ایک حصہ ہے. ایک وقت آئے گا پھر آپ اس کو قبول کر لیں گے. یہ صورتحال ہے دوستو اس وقت مکہ اور مدینہ تک پہ قبضہ کرنے کی. اور یہ میں نے آپ کو اسرائیل کے فائنانس منسٹر کی بات سنائی ہے. اب آ جاتے ہیں آگے, ان کا جو وجود ہے اسرائیلیوں کا وہ کس بنا پر